بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ رات نماز تراویح کے اندر چھٹے پارے کے شروع سے لے کر 7ویں میں موجود سورہ مائدہ کے آخر تک کی تلاوت کی گئی، یعنی 5ویں تراویح ہم نے ادا کی ہے، اور اس میں جو کچھ پڑھا گیا اس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرتا ہے اور وہ ظالم کی کسی کو شکایت کرتا ہے یا عدالت میں چارہ جوئی کرتا ہے تو یہ عدل و انصاف ہے، جرائم اور ظلم کے بند ہونے کا سبب ہے۔ مظلوم کا آواز اٹھانا اور کسی کو شکایت کرنا غیبت بھی نہیں، لیکن اگر مظلوم صبر کرے اور معاف کر دے تو آخرت میں بڑا اجر ملے گا۔ فرمایا یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی کہ یہودیوں نے نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے اور نہ ہی سولی پر چڑھایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں باحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا عقیدہ قطعی اور اجماعی ہے۔ آگے عقیدہ تثلیث کی تردید کی گئی۔ فرمایا عقائد کے اعتبار سے نصارہ کے 3 فرقے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام 3 میں سے تیسرے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ، روح القدس اور عیسیٰ علیہ السلام تینوں کا مجموعہ خدا ہے۔ یہاں ان کے عقیدہ تثلیث کی تردید فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بطن مبارک سے پیدا شدہ بشر اور خدا کے سچے رسول ہیں۔ اس کے بعد کلالہ کی میراث کا حکم ہے۔ کلالہ وہ ہوتا ہے جس کی اولاد اور والدین نہ ہوں، تجہیز و تکفیر، قرض کی ادائیگی اور وصیت کے بعد کلالہ کی ایک بہن ہو تو اسے نصف، 2 یا زیادہ ہوں تو 2/3، بھائی ہو تو ساری وراثت، بہن بھائی دونوں ہوں تو مذکر کو مؤنث سے دگنا ملے گا۔ اس کے بعد سورہ مائدہ ہے، ترتیب قرآن کے لحاظ سے 5ویں سورت ہے۔ اس سورت کا آغاز تربیت اخلاق سے کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو اخلاقی، مذہبی، تمدنی اور سماجی زندگی سے متعلق احکامات دیے گئے ہیں۔ اسی ضمن میں ایفاء عہد، عدل و انصاف، شعائر اللہ کا احترام، حج کے آداب و مناسک، حرام و حلال کے قطعی حدود، بغاوت، فساد اور چوری کی سزائیں، وضو، غسل اور تیمم کا طریقہ، اور شراب، جوئے کی قطعی پابندی کے احکام تفصیلاً بیان کیے گئے ہیں۔ فرمایا حالت احرام میں شکار کرنا حرام ہے۔ مردار جانور، خون، سور کا گوشت، غیر اللہ کا ذبیحہ، جھٹکا، گلا گھونٹ کر مرنے والے جانور، دوسرے جانور کا شکار کیا ہوا مردہ جانور سب حرام ہے، سوائے اس کے جس کو مرنے سے پہلے اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ فرمایا قرع اور فال گیری بدترین گناہ ہیں، ان کے ذریعے سے اپنی قسمت کا حال مت معلوم کیا کرو، کیونکہ یہ فعل فاسقوں جیسے ہیں۔ فائدہ اور نقصان سب اللہ کی طرف سے ہے، تم اپنے دین پر ایمان رکھو جس کو اب اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے۔ فرمایا حسد کی بنا پر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو بے گناہ مار ڈالا۔ حابیل اور قابیل کی داستان سماعت فرمائے۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا ذکر ہے۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا جب دنیا میں آئے
اولاد کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر حمل سے جڑواں اولاد پیدا ہوتی تھی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ حقیقی بہن بھائی سمجھے جاتے تھے۔ دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے سے اس لڑکی کا نکاح جائز تھا۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی، حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ کم خوبصورت تھی۔ اسی وجہ سے قابیل حابیل کا دشمن ہو گیا۔ وہ چاہتا تھا جو لڑکی میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے وہی میرے نکاح میں دی جائے۔ آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ آدم علیہ السلام نے اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے فرمایا تم دونوں قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی یہ لڑکی اسی کو دی جائے گی۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قبول نہ ہوئی۔ قابیل کو اور زیادہ غصہ آیا، اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنے ناحق خون ہوں گے ان کے گناہ میں قابیل بھی ضرور شریک ہوگا۔ فرمایا ایک ناحق کا قتل تمام لوگوں کے قتل کے برابر ہے، اور کسی ایک کی جان بچا لینا تمام لوگوں کو بچا لینے کے مترادف ہے۔ ارشاد خداوندی ہے یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ کیونکہ یہ آپس میں سازش کے تحت دوستی کیے ہوئے ہیں۔ تعجب تو اس بات پر ہے کہ عالم اسلام کے حکمران قرآن حکیم کے واضح ہدایات کے باوجود یہود و نصارہ سے پینگے بڑھاتے ہیں اور ان کے اشاروں پر بنیاد پرست مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے ہیں۔ کفار کے ساتھ جب قلبی دوستی لگائی جائے گی تو مرتد ہونے کا بھی خطرہ لگا رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کی تاکید کی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ جو کچھ آپ پر نازل کیا جائے وہ سب بغیر کسی جھجک اور روک ٹوک کے لوگوں کو پہنچا دیں۔ کوئی برا مانے یا بھلا اور مخالفت کرے یا قبول کرے، آپ کسی کی پرواہ نہ کریں، اور تسلی بھی دی کہ تبلیغ دین میں کفار آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ یہی وجہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس فریضہ کی ادائیگی میں اپنی پوری ہمت و قوت صرف فرمائی۔ چھٹے پارے کے آخر میں فرمایا تھا کہ نصارہ بنسبت یہود و مشرکین کے مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ اس آیت میں حبشہ کے نصارہ کا ذکر ہے، یعنی پارہ نمبر 7 کی پہلی آیت وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اس آیت میں حبشہ کے نصارہ کا ذکر ہے۔ جب مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے، نصارہ نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زبان سے قرآن سنا تو ان کے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں شراب، جوا، بت اور جوے کے تیروں کی حرمت کو بیان کیا، انہیں گندا اور شیطانی عمل قرار دیا ہے۔ ان سے بچنے میں ہی کامیابی ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے شیطان ایمان والوں میں بغض، عداوت ڈالنا چاہتا ہے اور ان کے ذریعے اللہ کے ذکر اور نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود مانو؟ جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اللہ جی، آپ کی ذات پاک ہے، ایسی بات تو میرے لیے مناسب ہی نہیں جس کے کہنے کا مجھے حق نہ ہو۔ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ میں نے تو انہیں آپ کی عبادت کا حکم دیا تھا، اگر انہوں نے نافرمانی اور سرکشی کی ہے تو اے اللہ آپ کو اختیار ہے، اگر آپ عذاب دینا چاہیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، آپ ان کو عذاب دینے پر قادر ہیں، اور اگر آپ معاف کرنا چاہیں
تو آپ غالب ہیں اور معاف کرنے کی حکمتیں بھی جانتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔